الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمنی بے سرو سامع مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد مگدائم تو سلطان زمانہ ہستی ہست دارائم تمنا شہ جیلا مدد بگر دابے ولا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی باق سید عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم زمزشا میر محمد قطب عالم میزنم اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم زمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم پھر کے گلی گلی تباہ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں۔ ہم اہل سنت والجماعت آج اپنے اعلی حضرت کا 108واں عرس سراپا قدس منانے کے لیے حاضر ہیں۔ 108 سال گزر جانے کے بعد بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج بھی ہمارے سامنے اگر کوئی مسئلہ نیا درپیش ہوتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بریلی میں احمد رضا بیٹھ کر قلم چلاتے ہوئے نظر آئے۔ اس لیے کہ امام احمد رضا اعلی حضرت کی وہ تصانیف کثیرہ جن سے آج بھی ہم اہل سنت والجماعت ایک پلیٹ فارم پر رہنے والے لوگ آج بھی اپنے اعلی حضرت کی کتابوں سے کل بھی فیض حاصل کرتے تھے اور آج بھی حاصل کرتے ہیں، اور موقف تاج الشریعہ پر کل بھی ہم عمل پیرا تھے اور آج بھی الحمدللہ عمل پیرا ہے۔ امام احمد رضا کو مانا تو مانا، امام احمد رضا کو مانا تو مانا، پھر جب مان ہی لیا ہم نے تو ہم بھی ایسے لوگ ہیں کہ ہم ایسے ویسوں کو نہیں مانتے ہیں، ہم انہی کو مانتے ہیں جن کی فکر یہ ہوتی ہے کہ یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان زندہ باد۔ ہمارا مرکز ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے، باپ چھوٹے چھوٹ جائے، خاندان روٹے روٹ جائے، مگر اعلی حضرت امام اہل سنت کے دیے ہوئے طریقوں سے ہمارے کبھی قدم ہٹنے نہ پائے۔ ہم امام احمد رضا کو اپنا گھر بار یا روٹی بوٹی کے لیے امام احمد رضا کو نہیں مانتے ہیں، ہم امام اہل سنت اعلی حضرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ امام اہل سنت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے اور ہمیں باطل فرقوں سے بچا کر مصطفیٰ کی گلی کا پتہ بتا دیا ہے، سے بیٹھ کر یہ کہہ دیا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ہم کالپی شریف والے ہیں، کالپی شریف سے، اور کالپی شریف سے بریلی شریف کا رشتہ اتنا مضبوط جس کو قیامت کی صبح تک کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اگلے الگ ہو جائے، بیچ والے الگ ہو جائے، مگر بریلی سے کالپی کا جو کل رشتہ تھا آج بھی ہے اور
دے محمد کے لیے، روزی کر احمد کی، روزی کر احمد کے لیے، اور خانے فضل اللہ سے حصہ قضا کے واسطے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہے آج بھی ہمیں تاج الشریعہ کے گھر وہی دسترخوان نظر آتا ہے جس کو امام اہل سنت نے کالپی کے بزرگوں کی مشائخ کے وسیلے کیوں ہم دوسروں کے ٹکڑوں پر پلے؟ جب اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تیرے ٹکڑوں پر پلے، تیرے ٹکڑوں پر پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ ارے میاں جو ٹھوکر پہ رہنے والے ہیں ہم ان کو کیوں گلے لگائیں؟ ہم تو اسے گلے لگاتے ہیں جو مصطفیٰ کے ناموس رسالت پر اپنی جان کو گزارنے کی اپنے اندر فکر رکھتا ہے۔ ہم اس کی فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں جو دنیا کی طلب کے لیے در در کی ٹھوکریں نہیں کھاتا ہے بلکہ اپنی زندگی کے لیے وہ نمونے عمل زندگی میں بنا کر رکھتا ہے کہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پر پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ بریلی میں امام احمد رضا کی ذات لاجواب، ان کے شہزادے حجت الاسلام لاجواب، ان کے برادر مصطفیٰ رضا مفتی اعظم لاجواب، مفسر اعظم لاجواب، تاج الشریعہ لاجواب، تاج الشریعہ لاجواب، اور آج ان کا شہزادہ، ان کا جانشین قائد ملت لاجواب۔ جب لاجواب ہے ہمارے پاس تو پھر ہم کسی اور کے پاس کیوں جائیں؟ کیوں کسی کی بات کریں؟ خدا کا شکر ہے کالپی والے کالپی میں رہتے ہیں تب بھی رضا کی بات کرتے ہیں، اور بریلی شریف آتے ہیں تب بھی رضا کی بات کرتے ہیں، مریدین کے حلقے میں رہتے ہیں تب بھی رضا کی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مریدین کے حلقے میں جانے کے بعد ہم اپنی بات کرتے ہوں، ہے نا؟ ہم ہواؤں میں اڑنے کی بات نہیں کرتے ہیں، ہم زمین پر رہتے ہیں، زمین پر رہ کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کا کام کرتے ہیں۔ فکر رضا اپنے ذہن میں ڈالو، جتنی بھی صلح کلیت کے کیڑے تمہارے دماغ میں ہیں اگر ان کو نکالنا چاہتے ہو تو رضا کی فکر کو گنگنانا شروع کر دو۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مربت کیجیے۔ تو وہ ہے میاں ہم تو رضا کے دشمنوں سے مربت کا کام نہیں رکھتے، اس لیے کہ رضا کا دشمن وہ نہیں ہے جس سے پراپرٹی کا جھگڑا ہو، میرے اعلیٰ حضرت کا وہ دشمن ہے جو مصطفیٰ کا دشمن، نبی کی شریعت کا گستاخ، امام احمد رضا کا سب سے بڑا گستاخ وہ ہے۔ ہم اپنی فکر میں مریدین متوسلین آنے والے عرس رضا میں آنے والوں کو پیغام دیتے ہیں اگر اعلیٰ حضرت اور فکر رضا سے کوئی ہٹ کر بات کرتا ہو تو تم ڈرو مت، اس سے ڈٹ کر بات کرو، ڈٹ کر بات کرو، اس لیے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ہماری فکر میں یہ اصول ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو، بندہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ خدا کا شکر ہے ہم اعلیٰ حضرت والے ہیں، یو پی میں رہیے یا بہار میں، جھارکھنڈ میں رہیے یا بنگال میں، چھتیس گڑھ میں رہیے یا ایم پی میں یا گجرات میں، کسی بھی خطے میں رہو رضا کی وفادار بن کر رہو، قادری رہو، رضوی رہو، نوری رہو، حشمتی رہو، برکاتی رہو، اشرفی رہو، نقشبندی رہو، سہروردی رہو، بلولائی رہو، کسی بھی سلسلے حق سے وابستہ رہو، مگر سنی بننے کے لیے بریلوی بن کر رہو، بریلوی بن کر رہو۔
اگر بریلویت کی فکر پر قائم رہو گے، ہم مسلک رضا کے معاملات میں چو چرا کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کرتے. یہ ہم چھپ کر میٹنگیں کر کے نہیں کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر للکار کر میدان میں کہتے ہیں، اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بھی کہتے ہیں ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. حضور تاج الشریعہ کے مزار پر انوار پر ہم حاضر ہیں، اور دعوے کے ساتھ غیاث الدین بھی آتا ہے، میرا تاج الشریعہ زندہ ہے. یہ مرید کی بولی نہیں ہے، پیرزادے کی بولی ہے. میرا تاج الشریعہ زندہ، اس لیے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، حاضر ہوتا، فوراً منٹوں میں وہ مسئلہ حل ہو جاتا. اس لیے کہ فیضان تو وایا مہریرا ہو کے کالپی شریف کا ہی ہے، اور اس کو تاحیات میرے حضرت حضور تاج الشریعہ نے مانا بھی ہے اور اہل سنت والجماعت کو پیغام بھی دیا ہے. آپ کہیں گے بار بار کالپی شریف کا نام لے رہے ہو، تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھ لیجئے میں کالپی کا ہی ہوں اور اسی خاندان سے ہوں. ایسا نہیں ہے کہ آس پڑوس سے آ کر کالپی شریف میں بس گیا ہوں. خدا کے شکر ہے ابن جدن اسی خانقاہ کے انہی آقازادوں کی اولاد میں سے ہوں. مگر آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں، کالپی کے رہیے، مہررہ شریف کے رہیے، کسی بھی خانقاہ سے وابستہ رہیے، مگر اعلی حضرت کے وفادار بن کر رہیے، حجت الاسلام مفتی اعظم کے وفادار بن کر رہو. اپنی بیٹوں بیٹیوں کو آزاد گھومنے سے محفوظ کرو. اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں اگر اینڈرائڈ فون دیے ہیں تو ان کا لاک ہٹا کر ان کو ان لاک رکھنے کی اپنے اندر فکر رکھو. اور جب یہ فکر ہمارے اندر ہوگی تو ہم غموں کو اور صدموں سے دوچار نہیں ہوں گے، بلکہ ہماری فکر میں سکون بھی ہوگا اور چین بھی ہوگا. علم حاصل کیجئے، علم سے اپنے معاشرے، اپنی فکر کو قریب کیجئے. دنیاوی لٹریچر سے قریب ہونے سے پہلے ایمان و عقیدے کو سمجھنے کے لیے کم از کم بہار شریعت، قانون شریعت کو اپنی زندگی کے نمونے عمل زندگی میں لائیے. امام اہل سنت کا یہ عرس مقدس ہے، یہاں سے سرما اور کاجل اور گمچھا اور ٹوپی لے کر صرف مت جائیے گا، ایمان و عقیدے کی پختگی کا ایک مزاج لے کر جائیے. سڑے گلوں سے دور ہو جائیے گا، کیٹاڑو رہت بنیے، کیٹاڑو مکت اپنے آپ کو بنائیے. جب آپ کیٹاڑوؤں سے محفوظ رہیں گے تو آپ اپنی بیٹی نہ وہابی کے یہاں دیں گے، نہ کچھ بدعقیدہ کی بیٹی اپنے گھر میں لائیں گے. یہ مسلک اعلی حضرت. اپنے گھروں کے دروازوں اور کھڑکیوں کو بے پردہ مت رکھو. اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں پر پردے ڈالو تاکہ تمہارے گھر کی آبرو کی حفاظت ہو سکے، اور انہی کو اپنے گھروں میں آنے کی اجازت دو جو آپ کے گھر کے لیے، آپ کے گھر کی خواتین کے لیے شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں محرم ہے، جو ہمیں مسلک اعلی حضرت پیغام دیتا ہے. رب قدیر ہمیں اور آپ سب کو شریعت و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس کے اندر دل میں جو مزاج اور معیار ہوگا، انشاءاللہ کل کا میدان بھی خالی ہے، پرسوں کی میدان میں بھی رہیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، جو کہنا ہوگا انشاءاللہ کہا جائے گا. اور آئیے ہم سب مل کر کھڑے ہو جائیں اور آقا کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے نظر